ویسے تو ہر ماں بچے سے پیار کرتی ہے اور ہر بچہ ماں سے پیار کرتا ہے، لیکن حضرت سعد یہ ایسے تھے کہ ان کی اور ماں کی محبت وہاں ضرب المثل تھی، یعنی ہر وقت ماں آپ کو جناب آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی۔ جیسے ہی آپ مسلمان ہو کے حضور کے غلام بن کے گھر گئے تو ماں نے پوچھا یہ دین کیسا لے آیا تو، یہ دین کیسا لے آیا تو؟ حضرت سرکار صاحب نبی وقاص آپ نے فرمایا اماں کائنات میں اس سے سچا دین ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تیرا کیا مطلب ہے؟ اماں میرا مطلب یہ ہے کہ جو محمد ہے نا ہے بہت بڑا جملہ آ رہا ہے، صحابہ کے نعرے بندہ لگائے، صحابہ کے عقیدوں سے بندہ منہ پھیرے، یہ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا اماں یہ جو محمد ہے نا محمد، اللہ کی قسم ہے کہ ہم سب میں سے سب سے اچھے ہیں۔ پنجواں صحابی عقیدہ کے ہوئے محمد ہم جیسے نہیں، سب سے بہتر ہیں، سب سے پیارے ہیں، سب سے شان والے ہیں۔ ماں کہنے لگی ہاں بیٹا یہ تو ہے، لیکن تو کیا کہتا ہے؟ ماں میرے محمد نے یہ کہا ہے کہ کائنات میں صرف ایک اللہ ہی کو پوجا جا سکتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں، اس لیے میں ان کا غلام بن گیا ہوں، اور یہ جو بت چھوتے ہیں نا جن کو اس سے پہلے میں پوچھتا تھا ان پہ میں لعنت بھیجتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کڑیوں کا نظریہ اور عقیدہ بڑا تگڑا ہوتا ہے، ان کا اچھا ہمارے پرانے خداؤں پہ محمد نے لعنت بھجوائی ہے، مجھے ایسا دین نہیں چاہیے جس میں ہمارے خداؤں کے خلاف کوئی بات ہو۔ توجہ ہے نا؟ جناب حضرت سعد نے فرمایا ماں یہ فیصلہ ہو گیا، میں نے اب محمد کو نہیں چھوڑنا، میں نے ان کے دین کو ترک نہیں کرنا۔ ماں نے جب یہ دیکھا غصہ آ گیا، فرمانے کہنے لگی ایسا مجھے قسم ہے کائنات بنانے والے کی، مجھے لات و منات و عزا کی قسم ہے کہ جب تک تو محمد کو نہیں چھوڑے گا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی۔ ماں نے بھوک ہڑتال کر دی، ایک دن، 2 دن، 3 دن کھانا نہیں کھا رہی ماں، قریب تھا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ ارے اسی طرح لوگوں نے آ کر حضرت سعد کو جھنجھوڑا، او تیری ماں مر جائے گی، تیری ماں بھوک سے ہلاک ہو جائے گی، قیامت تک لوگ تیرا نام بڑے غلط طریقے سے لیں گے کہ کیسا بندہ تھا جس کی وجہ سے ماں نے خودکشی کر لی، ماں بھوکی مر گئی۔ ماں نے بھوک ہڑتال کر دی، جا ماں کو راضی کر، ماں کے پاس ہے، او میری ماں یہ بھوک ہڑتال چھوڑ دے۔ ماں نے کہا میرا ایک یکنکاتی جھنڈا ہے، تو محمد کو چھوڑ دے، میں بھوک ہڑتال چھوڑوں گی۔ اللہ اللہ، نبی کے عاشق کا جواب سنو، فرمانے لگے اچھا اماں تیرا آخری فیصلہ؟ کہا میرا آخری فیصلہ؟ فرما پھر میرا فیصلہ بھی سن۔ او میری ماں یہ تو تیری ایک زندگی ہے، یہ تو تیری ایک جان ہے جس کی تو مجھے دھمکی دے رہی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم میں لو کانت لک مئۃ نفس وخرجت نفسا نفسا فواللہ ما ترکت حبیبی محمدا۔ او میری ماں یہ تو تیری ایک جان ہے، اگر اللہ تجھے سو جانے دے، اور ایک روایت میں آتا ہے لو کانت لک الف نفس، اگر تیرے لیے 1000 زندگیاں ہوں، 1000 جانیں ہوں، تو ایک ایک کر کے مر جائے، اللہ کی قسم میں اپنے محبوب محمد کو کبھی ترک نہیں کروں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اللہ انہوں نے اپنی ماں کو یہ جواب دیا، میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، میرے آقا نے پوچھا سعد کیا معاملہ ہے؟ یا نبی اللہ میری ماں مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، میں بھی اس سے بڑا پیار کرتا تھا، لیکن حضور اس نے خود کو آپ کے ساتھ رکھا،
اس نے خود کو آپ کے ساتھ رکھا. یا رسول اللہ اگر وہ آپ کے ساتھ مقابلے میں نہ آتی, بڑا جملہ ہے, بڑا جملہ ہے, یا نبی اللہ وہ آپ کے مقابلے میں نہ آتی, اللہ کی قسم ہے میں ساری دنیا, یہ زمینیں, یہ ساری کائنات کی دولت چھوڑ دیتا, ماں کو کبھی نہ چھوڑتا. لیکن اس کی بدبختی تھی حضور کہ اس نے دو میں سے ایک کو چننے کا کہا. اس نے مجھے کہا یا محمد کو چن یا مجھے چن. آقا میں نے ماں کو چھوڑ دیا ہے, میں نے آپ کا دامن پکڑ لیا ہے. میں نے ماں کو چھوڑ دی ہے, ماں گئی, آپ کے مقابلے میں نہ آتی میں اس کو. مجھے ایمان سے بتاؤ, بچپن سے ماں کے لاڈ تھوڑے ہوتے, بچپن سے شفقتوں سے پال پال بڑا کر کر جوان کرے. آخر کون سی ایسی طاقت تھی کہ جس نے ایک دن میں اتنا دل پکا اور مضبوط کر دیا کہ ماں کو 1000 بار مردہ دیکھ سکتے ہیں, اس رشتے کو نہیں توڑ سکتے. یقیناً اس کو کہتے ہیں حب ایمانی. وہ جو ماں کے ساتھ محبت تھی نا, وہ محبت تھی حب نسبی. لیکن یہاں جو محبت تھی نا, یہ تھی محبت ایمانی. صحابہ کے طرز عمل نے بتا دیا کائنات میں ساری محبتوں سے بڑی محبت ایمان والی محبت ہے. مائیں قربان ہو سکتی ہیں, باپ قربان ہو سکتے ہیں, پر حضور کی محبت کسی پہ قربان نہیں ہو سکتی. پھر اسی لیے تو پھر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے نا, مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ گویا صحابی یہ کہہ رہا ہو کہ دل یار کوئی پوچھے تو صحیح ہو ساتھ, یہ ماں اسے تم نے ترک کر دیا, سونے نبی کو نہیں چھوڑا کیوں؟ تو گویا وہ کہہ رہے ہو کہ دل آقا دینا. یہ صرف نہ اوپر سے محبت کا سپرے کرنے کے لیے یہ جو بیچ میں ہم لوگ اشعار لے کے آتے ہیں, وغیرہ اس کا کوئی خاص وہ نہیں ہوتے مقصد. یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ربط آ جائے, پیار کی کیفیت آ جائے. دل آقا دے, دل آقا دینا ہی نہیں, سونے آقا جیا جگ وچ ہی نہیں, سونے آقا جیا. اللہ اللہ, یہ میرے نبی کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے, اپنی رویداد پیش فرمائی. پھر سوال کیا, آقا جی ماں کا رتبہ بھی بڑا ہوتا ہے, ماں کا رشتہ بھی بڑا ہوتا ہے. میں نے اس کو کہہ دیا مر جائے تو مر جائے, حضور کہیں میں پکڑا تو نہیں جاؤں گا. کیونکہ صحابی حضور کا غلام ہوتا ہے اور حضور اپنے غلاموں کو ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے. آج کل کے 2 نمبر پیروں کی طرح نہیں ہے کہ ماں باپ کو کھے مر دیں تے مر, تو آ کے لنگر تے روٹیاں دے. یاد رکھو, یہ جو ماں باپ سے دور کر کے جو پیر, جو کوئی سجادہ نشین, جو ملنگ تمہیں ماں باپ سے دور کر کے کہے میرا رتبہ بڑا, سمجھ جاؤ کاروباری ہے یہ, اس نے ہڈی کھول کے رکھی ہوئی ہے. اللہ رسول کے بعد کائنات میں سب سے بڑا رتبہ تمہاری ماں اور تمہارے ماں اور تمہارے باپ کا ہے. صحابی کو احساس ہوا نا, حضور کی تربیت تھی, حضور ماں کی بات میں نے نہیں مانی ہے, یہ کہیں کوئی لیکن کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی, کہ کام میں پکڑا تو نہیں جاؤں گا. اللہ اللہ, میرا نبی جواب دیتے, جبریل جواب لے کے آ گیا. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. محبوب ان سے کہہ دو, اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات پہ ابھاریں کہ میرے ساتھ کسی کو خدا بنا کے شریک ٹھہراؤ,
اللہ تو تیوما، ان کی بات نہیں ماننی. پتا چلا ماں باپ کی ایسی بات ماننا بیٹے پہ لازم نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو. اب ماں اگر پتر کو کہے میں تجھے چھوڑ دوں گی نماز نہیں پڑھنی، نہ. ماں اگر بیٹے سے کہے تم اپنا مسلک چھوڑ دے میں ورنہ تجھے چھوڑ دوں گی، نہ نہ نہ. الا تطیعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا. قرآن نے کہا چل دینی معاملے میں ان کی بات نہیں ماننی لیکن دنیاوی معاملے میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. اللہ، یعنی باپ مشرک ہیں. قرآن کہتے ہیں مشرک ہوں تب بھی دنیاوی معاملے میں ان کا روٹی، ان کا لباس، ان کا کھانا پینا یہ سب تجھ پہ لازم ہے. آج پتہ نہیں یہ کون سا دین ہم سکھا رہے ہیں لوگوں کو. بھائیو نکل جاؤ چلے کے لیے، پیچھے ماں لوگوں نے پانڈے تو تم نکل جاؤ دین کے لیے. اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ لعنت بھیجے گا. یہ کوئی ایسی تبلیغ نہیں ہے جو ماں باپ کو چھوڑ کے کی جائے. ماں باپ بھوکے مر رہے ہو اور تم چیلا لگانے کے لیے انڈیا گئے ہو، تم چیلا لگانے کے لیے سری لنکا گئے ہو، تم چیلا لگانے کے لیے سندھ چلے گئے ہو. خدا کی قسم یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین کی پابند شریعت کے پابند ہم ہیں، ہماری پابند شریعت نہیں ہے. اور یہاں کا پرابلم تو یہ افسوس مجھے ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی سچی سی بات کریں اس کو مسلکوں میں گھسیڑ دیا جاتا ہے. وہ جی دیکھیں نا یہ مسلک، کیا مسلک کی کوئی بات نہیں ہے. کسی بھی جماعت کا کوئی تبلیغی ہو، ماں باپ بھوکے مر رہے ہوں اس پہ خدمت ان کی واجب ہے. ان کو چھوڑ کر اگر وہ ادھر ادھر جا کر پھرتا ہے پیچھے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں. یہاں کئی شریال والے بیٹھے ہیں یہ نیچے. ایک صاحب ایسے تھے کہ جو 6 مہینے کے چلے کے لیے گئے، پیچھے جناب پتر مر گیا، ماں مر گئی، زنانی ہاسپٹل رہی، لوگوں سے جناب اس کی حالت برے. واپس آیا، اللہ کا کرم ہے میں دین میں کیا تیرے مدے جتیاں مارے بندہ، دین کو بدنام کر رہے ہو. ایسا دین، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ تمہاری خواہش ہے، یہ مولویوں کے بنائے ہوئے پکھنڈ ہے.